وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ دوسری نشست کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے، اور پھر انشاءاللہ آج ہم نے آیت نمبر 9 کو لینا ہے، اس وجہ سے کہ کل کی جو مال ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے اور سباتن کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور اٹیچ ہیں، وہ تھوڑی اور سیکھ لیں گے کہ کتنے بڑے لفظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لفظ کہہ کے بہت سارے معنی پیچھے عربی کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پڑھیے جناب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من من باللہ من الشیطان 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 الرجیم الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم 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 اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم۔ 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 اچھا جی، سورہ النبا ہم پڑھ رہے ہیں، اور نبا کے معنی ہم نے جو سیکھے ہوئے ہیں وہ ہے بہت بڑی خبر۔ الف لام ساتھ لگ جائے تو وہ خاص معرفہ بن جاتا ہے۔ اب پیچھے جو ہم نے چیزیں پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا، اور پھر اپنی توحید، اپنا اکیلا ہونا، اللہ ہونا، اس کا جو تصور کیا ہے، عقیدہ جو ہمارے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا، تو اب پہلے تو دعا یہ ہے کہ وہ ڈل جائے اس ہاں، طریقے سے جیسے اللہ چاہتا ہے، کہ ہم کوئی چیز بھی اللہ کے اذن کے علاوہ نہیں ہو سکتی، بس ہم قدم بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ ہاں، تو ایک آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور وہ ہے سورہ الحجر کی ہی شاید آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان قریب ہم انہیں ان کے آفاق کے اندر، ان کے اپنے نفسوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ خود کہہ اٹھیں گے، کفار جو اس کو نہیں مانتے، کہ بے شک یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی یا اسلام ہو کی ضمیر ہے، وہ حق ہے۔ تو جی یہی ترجمہ کیا تھا۔ جی جی اب اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتیں، پہلے جو زمین کے اوپر چیزیں ہیں ان کے بارے میں، اب ہمارے نفس جو ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو کل ہم نے کیا تھا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو کیا بنایا؟ آرام اور رات سکون۔ آرام اور سکون بنایا۔ آرام اور سکون بنایا۔ اب سباتہ لفظ اصل میں اتنا گہرا لفظ ہے کہ اس سے ملتا جلتا لفظ آپ کو پہلے پڑھا ہوا ہے آپ نے، کہ جی یہود کا جو متبرک دن ہے وہ کون سا ہے؟ سبت، سبت۔ سب یوم سبت۔ سبت۔ جی، کہ وہاں یہ آتا ہے یوم الاحد کہتے ہیں اتوار کو، جی، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، اور یوم الخمیس جمعرات کو کہتے ہیں، اور جمعہ اور سبت۔ اب سبت کا مطلب اصل میں یہاں جو سبات ہے اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز سے کٹ جانا، ہر ایک چیز سے، کٹ جائے۔ کٹ جانا۔ پٹ جانا۔ اور باقی جو معنی کیے تھے وہ بھی ہیں، آرام کے بھی ہیں، سکون کے بھی ہیں، آرام دینے والی، سکون دینے والی، یہ نوم کے بارے میں آیا ہے۔ تو میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر فصاحت و بلاغت اتنی ہے، اور آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ تراجم آ جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ بھی ہم نے تو یہ ترجمہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے غلط کر دیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے تو اس کے مختلف معنی عربی کے اندر ہیں، کیوں جی؟ جی بے شک۔
تو لہذا ہم نہیں لڑیں گے، کیوں جی؟ جی انشاءاللہ۔ جو فرقہ ہے نا، بلے فرقہ پرستی یا فرقہ بندی کہیں گے، اور پھر وہ فرقہ پرستی میں آ جاتی ہے، تو میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ تو سبت بھی اس لیے اس کو کہا گیا کہ وہ دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ باقی سب چیزوں سے آپ نے کٹ جانا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اب صحیح۔ نوم وجعلنا نومکم سباتن، تو میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ بندہ جانتا ہے کہ جو کسی ایسی جگہ پر ہو کہ مجبوری کے تحت جس کو کام کرنا پڑے، اور اس کو کہا جائے کہ تم نے سونا نہیں، کام ہی کرنا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح۔ جی ورنہ ایفیشنسی آدمی کی تب بڑھتی ہے کہ جب وہ کام بھی کرے گا اور تھوڑا سوئے گا بھی۔ بلکہ جو نوم کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ بھی سوئیں اور نوم کی کیا کر لیں، ایک نقل کر لیں، نوم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جسم کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، بالکل ڈھیلے ڈھالے جدھر جائیں، ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی جی اگر نہیں ہے تو وہ نوم نہیں۔ اگر کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ان کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ جی تو یہ نوم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اب آپ ڈاکٹر حضرات ہیں، آپ کے سامنے بولنا جو ہے آپ ویریفائی کرتے جائیں گے کہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے، پہلی چیز۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل صحیح۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ ہمارے جب کام کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے جو سیلز ہیں، خلیے ہیں، وہ ان کے اندر شکست و ریخت، اب یہ ایک بچے کے لیے مشکل ہے۔ شکست و ریخت کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں۔ ان کی تکمیل جو ہے یا ان کا دوبارہ بننا، یہ بتایا کہ یہ اس کے اندر ہوتا ہے نوم کے اندر، جی بلکہ یہ بتایا کہ اس کے جو سٹیجز بتائی، ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا کہ بھئی الفا، بیٹا، گاما اور جی ڈیلٹا، جی 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 ایسے ہی ہے۔ جی اس لیے کہ آپ کا تعلق انیستھیزیا سے ہے کافی سارا، جی جی۔ جی تو ممکن ہے کسی بندے کو ڈیلٹا پہ آپ لے جاتے ہوں۔ ہاں جی مختلف سٹیجز ہیں اس کی۔ ہاں جی سٹیجز ہیں۔ تو یہ الفا پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ جب آدمی تھوڑا تھوڑا جگ میٹا جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس سے جو گئے تھوڑی سی آگے سٹیج ہے وہ بیٹا آ جائے گی، پھر گاما آ جائے گی، اور ڈیلٹا سٹیج اگر بندے کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر یہ لائٹ نہ ہو اور رات ہو تو ہمارے یہ جو اعضاء ہیں ان کی شکست و ریخ، ان کے سیل وغیرہ، یہ باقاعدہ جو ڈیلٹا ہے یہ شکست و ریخ کو پورا کرتی ہے۔ جی جی ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد صاحب۔ جی سر، بالکل صحیح سر جی۔ جی پھر دوسری چیز جی یہ ہے کہ ہاں جی۔ یہ اگر سوئیں تو آپ کی یاداشت بڑی مضبوط رہے گی، ہاں جی جی یاداشت۔ اب اگر جاگتے صحیح۔ رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ، میں نے بھی تجربہ کیا، کسی اور نے بھی، کہ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ جی ہم ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری 36 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ جس 36 گھنٹے کی ڈیوٹی یا 24 گھنٹے کی یا 18 گھنٹے کی، تو اس نے ڈاکٹر بیچارے کو کیا دیکھنا ہے کہ جو اس بیچارے کو خود ہی نیند اس نے لی کوئی نہیں۔ تو اب پتہ نہیں کہ ڈاکٹر لوگ ارینج کیسے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک صحت کا معاملہ ہے، اور اگر ڈاکٹر یا دوسرے آدمی سوئے ہوئے نہ ہوں تو ان کا دماغ اس طریقے سے کام نہیں کرتا جس طریقے سے ایک سویا ہوا آدمی اس کا کام کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ بالکل صحیح۔ اور جی سب سے سر۔ آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ کا
ایک سسٹم ہے جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں مدافعاتی نظام، قوت مدافعت. جی جی قوت مدافعت. ماشاء اللہ جی. تو آپ میری ہیلپ کرتے جائیے گا الفاظ کے انتخاب میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. مطلب کہ یہ زیادہ بڑھتا ہے بیماریوں کے خلاف جو ہمارے یہ چیزیں آتی ہیں. اچھا میں نے پڑھا بھی اور مجھے بتایا بھی گیا کہ یہ جو سٹیجز ہے نا، کہ جو الفا اور گاما اور الفا بیٹا اور بیٹا گاما اور ڈیلٹا جو گاما. آخری سٹیج ہے، یہ اگر آتی ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہو تو اس کے سائیکلز ہوتے ہیں نیند کے. جی جی تو اس کے اندر کچھ ایسے اپنا مواد دماغ جو ہے وہ پھینکتا ہے جس سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ لائٹ دن کے اندر سوئیں گے تو وہ اتنا میٹابولزم جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کرے گا جتنا رات کے وقت یا اندھیرے کے اندر آئے گا. جی مجھے صرف اتنا بتانا تھا. جی تو بتانا اس لیے ہے، اسی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کو یہ معلومات ہو جائیں یا مجھے معلومات ہو جائے، نہ، یہ اس لیے بتانا ہے کہ نوم اللہ سبحانہ و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے. جی بے شک. اس لیے ہم یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ صرف ایک کہ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے میٹافر استعمال کیے ہیں، یہ سارے میٹافر استعارے استعمال کیے ہیں. ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو کام کرتی ہے وہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس کو آرام و سکون بنایا. یہ نہیں بتایا کہ آرام و سکون دینے والی بنایا. جی جی آگے پڑھیں جی. جی جی سر. اب جناب ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے، آگے پڑھتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس کا تعلق نوم کے ساتھ ضروری ہے. جو میں نے بتایا نا کہ بھی جو لیکوڈ ہمارا دماغ کے اندر سے نکلتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے، وہ رات کے اندھیرے کے اندر وہ مطلب کام کرتا ہے ایک. اور دوسرا کیا ہے کہ رات کو لباس کیا کہیں گے، لباس بنایا، پردہ پوش بنایا. جی یہ تو وجعلنا، ہم نے رات کو لباس بنایا. اب لباس کیا کرتا ہے؟ لباس یہ کرتا ہے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اتار چڑھاؤ، خامیاں، اچھائیاں، برائیاں، جو کچھ بھی ہے، اس کو اپنے اندر کیا کر دیتا ہے؟ پا لیتا. چھپا لیتا ہے نا، چھپا لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ نے بھی کہا کہ بھئی پیچھے کا کیا پڑا تھا جو پہلے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، وہ آیت کون سی ہے بھلا؟ جی انتم لباس لہن ہاں جی ہاں لباس ہن لباس لکم لکم وانتم وانتم لباس لباس لہن، لہن. ہاں جی جی کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی نقص، کوئی خرابی، جی کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، تو وہ مرد عورت کی چھپاتا ہے اور عورت مرد کی چھپاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم جناب وہ ساری چیزیں جو ہے نا، مرد ہے تو وہ بیوی کے والدین کو جا کے بھائیوں بھی ان کو بتا دے گا، اور اگر اپنا خاتون ہے تو وہ جناب اس کے بھائی آ جائیں گے، کہیں گے تو ایسا ہے تو ایسا ہے. اگر حقیقتاً یہ ہے کہ لفظ لباس ہی یہ ویسے یہاں موضوع نہیں ہے، یہ الگ سے موضوع ہے، جی لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کا لباس بنے تو یقین کریں کہ زندگی ہماری بہت ساری برائیوں سے بچ نہ جائے رنجشوں میں. جی بالکل. لیکن یہاں چونکہ انسان ہے، اور یہ جو رات بنائی ہے یہ کس نے بنائی؟ اللہ اللہ سبحانہ و سبحانہ تعالی. و تعالیٰ نے. ایک تو یہ ہے کہ اتنا ہی کہیں کہ بھی اللہ نے بنائی. دوسرا یہ ہے کہ بنتی کیسے ہے یہ رات؟
بنتی کیسے ہے ہوں، اس طرف توجہ دیں کہ ایک اتنا بڑا گولا جس کو زمین کہتے ہیں، پلانٹ کہتے ہیں جی، وہ اللہ تعالیٰ نے فضا کے اندر پھینک دیا اور ایک طرف سورج رکھ دیا، اس کے سامنے جو جگہ آتی ہے وہ بن گیا النہار، اور جو اس کے پیچھے آ گیا وہ کیا ہو گئی؟ رات۔ رات۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایسی رات کوئی مخلوق میں سے بنا سکتا ہے؟ نہیں سر۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو آسٹرولوجی کے ماہر ہیں ستاروں کے، ان کی بات مان لیں تو پھر بھی پتہ چلے گا کہ بھئی دنیا کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، رات کیسے بنائی اللہ تعالیٰ نے، اور رات کے اندر نوم کے ساتھ رات کا لنک یہ تو ہم ترجمہ کرتے ہیں جی وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا۔ اب معاشا کے مطلب کیا ہے؟ روزگار کا معاش جی کمائی کا، کمانے کا، معاشرت، کمائی، کمانے نہیں جی، معاشرت، کمائی کمائی معیشت کمائی، سے ہے معاش جی، معاشرت۔ معاش روزی کو بھی کہتے ہیں جی، روزی تو روزی کمانے کا کہہ لیں، کھانے پینے پیٹ کے ساتھ ہمارا بڑا لگاؤ ہے، کیوں جی؟ جی بالکل تو وہ کر لیتے ہیں کہ روزی کمانے کا وقت، روگی کمانے کا ذریعہ کے بجائے وقت، اس لیے کہ لیل بھی ایک وقت ہے، نہار بھی ایک وقت ہے، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی نے نہیں بنایا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی بندے کو قائل کرنا ہو کہ وہ کہے گا کہ بھی نہیں میں نہیں مانتا ہوں جی، ہوں، تو اس کو منوانے کے لیے آپ کو صرف ایک بات بتانی پڑے گی جو میرے ذہن میں آتی ہے، اور میں نے لوگوں کے ساتھ بات کی تو میں نے انہیں کہا کہ بتاؤ کہ ایک کلام جو آپ صرف مجھے پیشین گوئی کر دیں کہ 200 سال بعد ہوگا یہ، اور وہ ویسا ہی ہے جی، جی ہاں کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا کوئی نہیں۔ اور دوسری چیز کہ انسان خود اپنا نہ دیکھنے والا تھا، کم دیکھنے والا تھا، اس نے اینک لگا کے دور دیکھنا شروع کر دیا، دوربین لگا کے اور دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ جو دور دیکھنا ہے ان ساری چیزوں کو کہ لیل کیسے بنتی ہے، النہار کیسے بنتا ہے، یہ ہم نے کب پتہ کیا کہ جب یوری گیگرن جو رشیا کا پہلا آسٹروناٹ تھا وہ اوپر گیا تو اس نے کہا جی میں نے واقعی دیکھا ہے کہ ایک طرف سے سورج کس طریقے سے طلوع ہو رہا تھا اور ایک طریقے سے کس طریقے سے اندھیرا چھا رہا تھا، تو اس نے تو رات اور دن کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ جی لیکن مجھے صرف یہ اتنا بتانا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کسی کو پتا تھا کہ رات کیسے بنتی ہے اور نہار کیسے بنتا ہے؟ نہیں نہیں۔ اب جب نہیں پتا تھا تو 1500 سال پہلے کوئی آدمی ایسی بات بتا دے کہ جو 1000 سال بعد یا 500 سال بعد جس کا پتا چلے کہ یہ ایسی ہے، اور وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہو کہ جبال کو اوتاد بنایا، یہ 1500 سال پہلے جی بتایا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میخ ہے، جیسے قلعہ ہم نے لفظ استعمال کیا تھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ کس طریقے سے زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، تو بندوں کو ان کی زبان میں سمجھانا ہے تو سائنس کو یا ایجادات جو ہیں ان کو قرآن کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا جی جی، جی صحیح۔ اس لیے کہ وہ بندہ سائنس کی زبان جانتا ہے، یہ زبان نہیں جانتا۔ ہم نے ان کو اکٹھا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ بھی یہ بات ہے جو 1500 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اب اس کو کہیے گا کسی ذات نے جی، اس لیے کہ وہ تو سمجھتا نہیں نا جی، یہ بنا دیا، اور اسی نے ہی یہ سارے کا سارا لکھا ہے۔
ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، جی میرا خیال ہے کہ وہ مانے گا، انشاء ماننا چاہیے، کیا خیال ہے؟ اللہ جی تو یہ ساری صحیح۔ سائنسی آیات جتنی بھی ہیں یا جتنے بھی معجزے آئے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں، کہ اس لیے کہ نیا جو دماغ ہے ہمارے ہاں صہیب کا یا باقی ساتھی جو عبداللہ نفیس جو ہے، یا اس کے علاوہ باقی جو بچیاں مطلب ہیں، ان کو تب پتہ چلے گا کہ وہ سائنس کو ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ ایک عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، لیکن ایک عام آدمی اس کو نہیں پتا، اس کو بتائیں گے کہ سائنس ہماری یہ کہتی ہے اور قرآن مجید یہ کہتا ہے، اس کو ملا دیں، ملا کے اس کو کہیں کہ یہ 1500 سال پہلے کہا گیا ہے، ہمیں آج پتا چلا، تو وہ قرآن کی حقانیت کو اس کو ماننا چاہیے، یا ہماری یہ کوشش ایک اچھی ہونی چاہیے؟ جی جی ٹھیک ہے جی، جی اچھا جی۔ ماننا تو چاہیے، معاشا کا لفظ ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ روزی کمانے کا روزی وقت، کمانے کا وقت روزی کمانے کا وقت بنایا۔ معیشت سے نکلا۔ اب جناب اور لفظ جو آ رہا ہے وَبَنَيْنَا، یہ جو ہے نا والا لفظ، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کیوں کہ ہمیشہ وہ جو لفظ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو دیکھ لو جی، جی پوری مخلوقات جتنی بھی ہے، جن ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بہت بڑے دماغ ہیں جنہوں نے جہاز بھی بنایا ہے، ان سے بھی کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ وَبَنَئی بنانا، نا ہم نے بنایا، اگر وہ اس نے بنایا ہے یہ چیز تو آرام سے اس کو اللہ مان لو۔ میں مطلب ممکن ہے تجاوز کر رہا ہوں اس سے، لیکن یہ ہے آپ کو مخلوق میں سے کوئی ملے گا نہیں، کہ ملے گا کوئی نہیں نہیں ملے نہیں، گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا چیلنج جیسے ہے وَبَنَيْنَا، ہم نے بنایا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر نہیں کیا، کیوں جی؟ جی ذکر کیا ہے سبعن شدادا۔ اب شدادا کیا مطلب ہے؟ شدادا جو اس کا واحد ہے شدیدہ، شدید اور شدیدہ، یہ واحد ہے، اور اس کی جمع ہے شداد۔ شدید کو کیا کہیں گے؟ شدید کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سخت یا مضبوط سخت، مضبوط، مضبوط، محکم۔ تو بالکل ٹھیک ہے، مضبوط بھی ہے، سخت بھی ہے، محکم بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم نے تمہارے اوپر 7، اب بریکٹ میں کرنا پڑے گا، کیا؟ آسمان، آسمان، ٹھیک ہے، آسمان شدادا، بہت مضبوط بنائے، بہت مضبوط بنائے، بنائے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ جو 7 ہیں چیزیں، 7 یہ اصل میں لیئر ہیں یہاں فضا کے، کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر سے لے کر اوپر تک جائیں گے تو درمیان میں ڈیفینیٹلی جو کچھ لیئر ہیں ایٹماسفیئر کے اندر جی، جی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی کہتے ہیں 7 ہیں، یا لوگوں نے اپنا تصور کر لیا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو اللہ تعالی نے انہیں خوب بنا دیا 7 آسمان، ہے نا؟ جی جی ہے، تو ہم سب متفق ہو جائیں کس پر؟ آسمان پر، اور بریکٹ میں لگا لیں، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، اور ہم سر جی نے یہاں پہ تمہارے اوپر، وجعلنا جو ہے وہ وجعلنا کی جگہ پہ بنائینا آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ دونوں کا معنی تو بنانا ہی ہے۔ دیکھو نا بنائنا کا مطلب ہوتا ہے، کیا میں بتاؤں، جیسے خوبصورت بنا، بنا کہتے ہیں نا، بنا عمارت کو کہتے ہیں، کیا جی؟ جی جی جی
عمارت، اس کو جعلہ نہیں کہیں گے. جب کوئی بناوٹ ہوگی جیسے کہ زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تو اس کے لیے بنینا زیادہ بہتر لفظ ہے، بنانا. جی تعمیر کرنا بھی ہو سکتا ہے سر اس میں؟ جی تعمیر کیا، ٹھیک ہے، جی جی تو ٹھیک بنایا، تعمیر کیا، بنائینا. جی جی. تو یہاں ہم بنایا ہی لفظ کہیں گے، اس وجہ جی سے جی کہ آپ کا ٹھیک وہ پھر جو ہے نا ترجمے وہ آپ کے الگ الگ ہو جائیں گے. ہم نزدیک نزدیک رہنا چاہتے ہیں مترجمین کے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ہماری راہ ہموار کی ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے بڑے ماشاءاللہ متبرک بھی ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جی ہم تو ابھی ان کی نقل لگا کے سارا کچھ یہ کام کر رہے ہیں نا، کہ نہیں؟ تو ان کا صحیح عزت سر. اور ان کے لیے دعائیں بھی ہمارے ذہن میں سے نکلتی ہیں. تو یہ ہماری زبان ہے اپنا اردو، اس کے اندر بھی لفظ و بنینا، بنایا، نزدیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بریکٹ میں محکم و مضبوط بنائے. کر لیں جی، یہ ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر پروفیسر صاحب ہم اس کو 7 مضبوط آسمان بنائے تو وہ جی آسمان ٹھیک کی ہے، یہ صفت کے طور پہ آ جائے جی گی؟ بالکل ٹھیک ہے، صفت کے طور پر ہی ہے. فوقکم جی وبنینا فوقکم سبعا شدادا. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ یہاں سبعا کی شداد بھی ہے تو آپ اس کو محکم 7 آسمان بنائے بالکل کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اور ہم نے مطلب سیکھنا بھی ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز حاصل ہو جائے نا، قیمتی چیز ہو، تو ایک خوشی ہوتی ہے. کیوں جی؟ بالکل. جی ایسا ہی ہے سر. وہ خوشی بھی لینی ہے. کیوں کہ یہ اصل ہدایت ہے جس کے ممکن ہے مختلف معنی ہوں. لفظ میں پڑھ رہا ہوں، وجعلنا سراجا وہاجا. اب لفظ وہاج یہ کیا چیز ہے، اس کو دیکھیں جی. جی ضرور سر. وہاج کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ روشن، چمکدار، اور اس کے ساتھ گرمی بھی ہو. تو ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے، چمکدار اور گرم. اور اس سے اس میں مبالغہ بنا ہے وہاجا. سراجن اس کا اصل معنی تو ہے وہ چراغ. جی. لیکن ہمارا جو لفظ سورج ہے وہ بھی اس کے قریب ہے. جی اس کے قریب ہے، ٹھیک ہے. تو آپ وہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. چراغ کریں گے تو پہلے ویسے ہم نے پڑھا ہوا ہے تو وہاں سورج کیا تھا، یہاں چراغ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی چراغ جلائے ہوئے ہیں آسمان پر، یہ ایک گیلیکسی ہے جس کے اندر آپ اور میں رہ رہے ہیں. سورج زمین سے کتنے گنا بڑا ہے پتہ ہے آپ کو؟ چلو کئی لاکھ گنا بڑا. اور اس کے اندر اللہ تعالی جناب وہ کوئی کون سی گیسیں ہیں جی؟ ہیلیم اور ہائیڈروجن. جی وہ جلتی جا رہی ہیں، جلتی جا رہی ہیں، اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں اس کے اندر کوئی آٹومیٹک مشین بنی ہوئی ہے جو ہیلیم، اور یہ ہماری ایک سائنس نے بتایا. اب بندے کو بتائیں کہ وہاجا کا لفظ ہمارے قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چمکدار بھی ہو اور اس کے اندر سخت گرمی بھی ہو. جی. اور یہ آپ کے سورج جس سے آپ لیتے ہیں، اور سورج کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ جو سراج یا سورج جس کو الشمس ہم کہتے ہیں، اس کے بہت سارے کام ہیں، اس کے علاوہ زندگی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. جی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر سورج نہ ہو تو آپ کا واٹر سائیکل پورے کا پورا کیا وہ بنے گا؟ نہیں. نہیں بنے گا. سورج روشنی نہ ہو
تو کیا آپ جو اس وقت روز کا مطلب کتنے سلنڈر آپ آکسیجن کے اور میں ہم دونوں مل کے ماشاءاللہ 1.5 ارب لوگ ہیں، وہ کتنی آکسیجن استعمال کرتے ہوں گے؟ آپ ڈاکٹر ہیں اور ایک سلنڈر کتنے کا لاتے ہیں یہ آپ ڈاکٹروں کو پتا ہے ہاسپٹل کے اندر، اور اتنے آپ کو لانے پڑے، اور یہ بنتا کیسے ہے؟ ہمیں یہ پڑھا ہوا تھا، ہمارے استادوں نے بتایا کہ وہ جو سبز پتے ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایک کلوروفل مادہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کی موجودگی کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ آکسیجن بناتا ہے۔ کیوں جی یہی پڑھا ہے؟ جی جی سر۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہر پتے کے اندر ایک مشین لگا دینا اللہ کہ جو آکسیجن بناتی جائے، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو الگ ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے ان کا دماغ کتنا خراب ہے۔ جی تو یہاں پڑھتے ہیں یہ بھائیوں، یہ ساری تصویریں دیکھنی پڑیں گی تو تب آپ کو مزہ آئے گا، اور مزے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، اس کا تعارف جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے چمکدار، خوب چمکدار اور خوب روشن چراغ بنایا۔ چراغ ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے، خوب چمکدار اور خوب روشن۔ جی خوب، ساری میں نے خوب چمکدار، خوب گرم، جی گرم یعنی کہ جی وہاج کے اندر 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، روشنی پلس ہیٹ پلس کیا کہیں گے لائٹ، یہ وہاج بنتا ہے۔ تو وہ جن سے اس میں مبالغہ ہے، وہاج یہ بنا بتایا، تو اس وجہ سے ہم جو مبالغہ ہے بہت ساتھ لفظ لگا رہے ہیں، غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں سر۔ صحیح سر۔ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ غلطی نہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ آگے ذرا چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ساتھیوں کو کہیں گے کہ اوپر سے پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ الفاظ ساتھیوں کو بتائیں، جو ساتھی ہیں نا جن کو پڑھانا ہے قرآن مجید، ایک ترجمہ پڑھنا ہے، ایک لفظ میرے سامنے آ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، ماءً پتہ ہے تو سجاجہ کا لفظ بتائیں ان ساتھیوں کو۔ اچھا جی، موسرات کیا ہوتا ہے؟ موسرات وہ چیز ہوتی ہے، اسیر آپ نے پڑھا تھا نا سورہ یوسف کے اندر، ہم جائیں تو خواب آیا تو اس نے کہا جی کہ بھئی وہ، تو وہاں بھی اسیر کا لفظ آتا ہے سواد کے ساتھ، شراب نچوڑنا۔ جی نچوڑنا۔ تو یہ جو نچوڑنا اور اس کا کیا کہیں گے جوس نکال لینا، یہ ہوتا ہے، یہ جو جوس ہوگا اس کو عصیر کہتے ہیں۔ جب آپ گئے تھے حج کے لیے یا تو وہاں لکھا ہوا ہوگا عصیر مانجو، عصیر برتقال، جی وہ سنترے کا یہ جی جناب جوس ہے۔ تو یہاں لفظ موسرات آیا ہے، وہ عصیر کیسے نکلتا ہے کہ خوب کسی چیز کو دبایا جائے اور اس میں سے چیز نکالی جائے، ایسے ہی ہے جی؟ جی جی میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں دو معجزے ہیں۔ پہلا معجزہ پتہ کیا ہے؟ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ جو بادل بنتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ سورج کی موجودگی سے یا بغیر موجودگی کے؟ موجودگی میں۔ موجودگی میں۔ اوپر لفظ آیا ہوا ہے سراجم وہاجا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے سمندر کے پانی کو جس جگہ پہ گیا، آپ تو کہیں گے جی وہ کیا ہے، ایویپوریٹ، مطلب ایویپوریشن کا سسٹم آ گیا وہاں۔ وہ جو ایویپوریشن ہے
وہی اس کا اثیر ہے پورے کے پورے سمندر کا، جو 3% صاف پانی بننا ہے، ایسے ہی ہے۔ جی جی آگے چلے، اب وہ اثیر جو تھا یہ پہلا اثیر ہو گیا۔ دوسرا اثیر یہ ہے کہ جو بادل جب برستے ہیں تو سجاجہ کا لفظ میں پڑھنے لگا ہوں۔ سج کہتے ہیں شدت اور بہت زیادہ مقدار میں بہنا، اور اس کا پھر اس میں مبالغہ ہے سجاجہ۔ سج کے میں نے کیا بتایا؟ سج صرف لفظ سج ہی ہو، شدت اور بہت بہت زیادہ زیادہ بہنا۔ شدت شدت اور شدت کے کثرت سے بہنا، اس کو سج کہتے ہیں، اور اس کا اس میں مبالغہ کیا ہے؟ سجاجہ۔ آپ نے لفظ وجعلنا السماء علیکم مدرارا پڑھا ہوا ہے نا؟ جی جی وہ جو مدرارا کا آگے جو چیز ہے وہ ہے سجاجہ۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے جی وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا، ہم نے نازل کیا، من المؤثرات۔ اب یہ جناب ترجمہ ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں سے، یہ ترجمہ ہے اس کا اصل، ورنہ موسرات ترجمہ یہ ہوا بادلوں سے بس، لیکن موسرات پانی سے بھرے ہوئے جو بادل ہوتے ہیں ان کو موسر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وقت کم جی ہے تو میں ابھی یہیں کرتا ہوں۔ تو پانی سے بھرے ہوئے بادلوں میں سے ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، ماءً سجاجا۔ اب ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ شدت اور سے کثرت سے بہنے والا پانی۔ لمبا ہو جائے گا ترجمہ؟ نہیں صحیح ہے سر، شدت اور کثرت سے ٹھیک ہے۔ بہنے والا پانی۔ اور ہم نے شدت اور کثرت سے بہنے والا پانی بھرے ہوئے بادلوں میں سے اتارا، یہ جملہ بنتا ہے جی جی۔ اب یہاں تک وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو اب میرے ساتھ، تو میرا خیال ہے آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا جی۔ نہیں پڑھا تو میرے ساتھ پڑھیں ذرا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والی بنایا۔ اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والی بنایا یا لباس بنایا، لباس پہ متفق ہو جائیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے ہم نے تمہارے تمہارے اوپر اوپر مضبوط آسمان بنائے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط اور محکم آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے خوب گرم اور خوب گرم اور سورج روشن بنایا۔ چراغ بنایا۔ ہم نے خوب روشن اور خوب گرم چراغ بنایا۔ وَأَنزَلْنَا، ترجمہ کریں، اور ہم اور نے ہم نے اتارا ہم نے اتارا من المؤثرات، پانی سے پانی بھرے سے بھرے بادلوں بادلوں میں میں پانی پانی سے بھرے بھرے بادلوں میں سے ماءً سجاجا، بہت شدت کثرت اور سے شدت سے بہنے بہنے والا پانی۔ بہت شدت اور کثرت سے بہنے والا پانی۔ جی کیسر بھائی آپ لے لیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط اور محکم آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بہت زیادہ بہت